جواد انفو ٹی وی کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کا دوست غلام مصطفیٰ عمرانی آپ کے سامنے حاضر ہے۔ دوستو، اگر آپ جواد انفو ٹی وی پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ فیوچر میں آنے والی ہماری تمام ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بآسانی آپ کو مل سکے۔ تو چلیے بنا ٹائم ضائع کیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ دوستو، کسی بھی فیلڈ میں جب کوئی جملہ بولا جاتا ہے تو دیکھا جاتا ہے کہ اس فیلڈ میں یہ جملہ کب کہا گیا، کیوں کہا گیا اور اس کے پیچھے مقصد کیا تھا، اس کے پیچھے وجہ کیا تھی۔ ان ساری معلومات کو اس چیز کی نفسیات کہا جاتا ہے۔ تاریخ میں بعض عظیم شخصیات نے بہت ہی زبردست جملے کہے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک جملہ، اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ پر سورج اور دوسرے ہاتھ پر چاند رکھ دیں تب بھی میں ان کی بات نہیں مانوں گا۔ یہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جملہ مبارک ہے۔ یہ جملہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا تھا کہ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کو مکے کے سرداروں نے کہا تھا کہ آپ ان سے یعنی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ایک بار بات کریں کہ وہ جس سے چاہیں ہم شادی کرا دیں گے، جتنا چاہیں ہم مال دے دیں گے، جہاں چاہیں ہم بادشاہ بنا دیں گے، جس طرح چاہیں ہم کرنے کو تیار ہیں، صرف ایک بات ہماری بات مان لیں کہ وہ ہمارے بتوں کو برا بلا کہنا چھوڑ دیں اور جو نیا مذہب لے کر آئے ہیں اس مذہب کو چھوڑ دیں۔ دنیا کی تاریخ کا یہ سب سے بڑا جملہ ہے۔ جملہ کہنا اگرچہ بڑا آسان ہوتا ہے لیکن اس کو ثابت کرنا بڑا ہی مشکل ہوتا ہے۔ یہ جملے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس دور کے تھے جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نبوت کا اعلان کیے ہوئے تھوڑا ہی عرصہ گزرا تھا۔ یہ ایسا کمال جملہ تھا جو پوری نفسیات بیان کرتا ہے کہ دنیا میں اس ایجنڈے کے مخالفین بہت زیادہ ہوں گے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بالکل اکیلے ہوں گے، لیکن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا عزم اور یقین اس معیار کا ہوگا کہ ایک ہاتھ پر چاند اور ایک ہاتھ پر سورج رکھ دیا جائے تب بھی میں ان کی بات نہیں مانوں گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس منزل کا انتخاب کیا ہے وہ سورج اور چاند سے بھی کہیں بڑی منزل ہے۔ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم مستقل مزاج، پرعزم اور یقین والے نہیں ہیں، تو اس کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ انہوں نے جو راستہ چنا ہوتا ہے وہ اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ اس کے لیے وہ خود کو موٹیویٹ ہی نہیں کر پاتے۔ ہم میں سے ہر شخص تقریباً کسی نہ کسی راستے پر چل رہا ہوتا ہے۔ ہم جس چیز اور جس راستے پر چل رہے ہوتے ہیں اس کی قیمت بھی ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ غور کیجئے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہم جو کچھ چاہتے ہیں اس کی قیمت ہم ادا نہیں کر رہے ہوتے، جبکہ بڑی منزل کے لیے ہماری سوچ، ہمارا نفس، ہماری عادتیں، یہ سب کچھ ساتھ ہونا بہت ضروری ہوتی ہیں، تبھی ہم بڑے جملے کہنے کے قابل ہوتے ہیں۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے جس کا ترجمہ کہ تمہارے لیے بہترین نمونہ تمہارا نبی ہے۔ اس کا مطلب ہے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیروی کرنا پڑے گی۔ ہماری کامیابی کی یقین دہانی صرف ایک بات سے ہوتی ہے کہ ہماری خواہش جنون میں بدل جائے۔ آج کے دن اور منزل کے درمیان کا فاصلہ تبھی ختم ہوگا جب آپ کے پاس جنون ہوگا، کیونکہ جنون اگر ہے تو آپ قربانی بھی دیں گے، محنت بھی کریں گے، لوگوں کی پرواہ بھی نہیں کریں گے اور ایک دن منزل مل ہی جائے گی۔ جنون واحد وہ شے ہے، وہ چیز ہے جو راستہ گزار دیتا ہے۔ یہ وہ شے ہے کہ رہبر بھی آپ کو خود ہی رہنمائی کرنے آپ کی لگ جاتے ہیں۔ یہ وہ چیز ہے اگر آپ گھر سے نکلتے ہیں تو منزل آپ کو پہلے سے سلام کرتی ہے۔ دوستو، آگے وہی بڑھ سکتا ہے جو تبدیلی کو قبول کرتا ہے، ورنہ طاقتور بھی مر جاتے، جیسے ڈائناسور جو انتہائی طاقتور اور دھیوکل تھے مگر اب دنیا میں نہیں ہیں۔ دنیا کی سب سے پرانی مخلوق میں جو ابھی تک زندہ ہے وہ کاکروچ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بدترین حالات میں بھی رہتا ہے۔ حیاتیات بتاتی ہے کہ لال بیگ کاکروچ ہر سال اپنی جینیاتی ہیئت میں تبدیلی لاتا ہے۔ اس کی مثال یہ سبق دیتی ہے کہ جو مشکل حالات اور تبدیلی کو قبول کرتا ہے وہ زندہ رہتا ہے۔ ذہین ترین بچوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ 15-20 سال بعد بھی وہیں کے وہیں ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ ان کی ذہانت میں کمی نہیں ہوتی،
بلکہ انہوں نے ارتقا نہیں کیا ہوتا، انہوں نے وقت اور حالات کی تبدیلیوں کو قبول نہیں کیا ہوتا۔ تمام ناکام لوگوں کا فکری ارتقا نہیں ہوا ہوتا، یا یوں کہہ لیجئے کہ وہ اس لیے ناکام ہو جاتے ہیں کہ انہوں نے اپنی فکر کو ارتقا نہیں دیا ہوتا، اس لیے وہ بہتر نہیں ہو رہے ہوتے، وہ پروگریس نہیں ہوتے، وہ تبدیلی قبول نہیں کرتے۔ ایک ہی آنے والی رکاوٹ کا جواب مختلف ہوتا ہے، کوئی آنے والے کنکر کو اختتام سمجھتا ہے تو کوئی آنے والے پہاڑ سے بھی اپنا راستہ بنا کر گزر جاتا ہے۔ جو اپنی زندگی میں ارتقاء کے عمل سے گزرتا ہے بہتر ہوتا ہے۔ ترقی وہی کرتا ہے جو خود کو بہتر کرتا رہتا ہے۔ ہماری سوچ کا معیار بہتر ہونا چاہیے، ہماری سوچ ایک جگہ رکنی نہیں چاہیے۔ اگر ہمیں کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بات غلط ہے۔ جب تک ہم نیا سوچنے کی طرف نہیں آئیں گے بہتری ہماری طرف نہیں آئے گی۔ سب سے زیادہ تحقیق انسان کے مزاج کے اوپر ہوئی ہے۔ وہ لوگ جن میں خودکشی کا رجحان زیادہ ہوتا ہے وہ برسوں بعد بھی ویسے کے ویسے ہوتے ہیں، ان میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، وہ منفی سوچتے ہیں، ان میں دباؤ کا عنصر زیادہ ہوتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کا فکری ارتقاء نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر ایک 2 سال کی بچی نے ایک بکرا دیکھا، اس نے اپنی زبان سے اسے باکا کہا۔ چند دن بعد پھر اس نے ایک گدھا دیکھا، اس نے کہا یہ بڑا باکا ہے۔ پھر کچھ دن بعد اس نے راہ جاتے کسی اور جانور کو دیکھا جو بکرے سے بھی چھوٹا تھا تو اس نے کہا یہ چھوٹا باکا ہے۔ غور کیجئے، جس نے دیکھا ہی باکا ہے تو وہ ہر ایک جانور کو باکا سے جوڑے گا۔ جب ہم ارتقاء کے عمل سے گزرتے ہیں تو منفیت کم ہونا شروع ہو جاتی ہے، ہمیں اپنی کم علمی اور لا علمی کا احساس ہونے لگتا ہے، پھر کسی بات کا برا نہیں مانتے، حساسیت کم ہو جاتی ہے اور ہم کسی کی رائے کو سن سکتے ہیں۔ دوستو، اسی کے ساتھ ہم اپنی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں۔ ملتے ہیں اگلی کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔